رہوں گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے تھے، لیکن اللہ کریم نے بتا دیا کہ میرا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا فیصلہ کبھی چینج اور تبدیل نہیں ہوتا. تو اب جو اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا ہے تو اس ایمان کے تقاضے ہیں. حضور کے پاس ایک ڈیلیگیشن آ گیا، ایک وفد آ گیا، انہوں نے کہا جی آپ کی دعوت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دعوت تو بڑی سیدھی سادی ہے. انہوں نے کہا تو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. اس نے کہا میں ان کا کیا بگاڑ سکتا ہوں جو وہ مخالفت کر رہے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بری بات نہیں کہی، میں نے تو کبھی کسی کو غضب نہیں پہنچایا. انہوں نے کہا جو میری مخالفت کر رہے ہیں آج تک ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، یعنی پریکٹیکلی تو ان کا اعتماد میرے اوپر اتنا ہے کہ وہ اپنی امانتیں میری پاس رکھتے ہیں، لیکن یہ بات سے پتہ نہیں ان کو کیا چڑ ہے. تو انہوں نے کہا بات کیا ہے. اس نے کہا بڑی سیدھی سے ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا اس کے علاوہ، اس نے کہا اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ نمازیں پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، روزے رکھا کرو، فلاں فلاں فلاں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم یہ مشن قبول کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کا کلمہ پڑھوایا. اب وہ سیدھے سادے لوگ تھے بدون. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ خوش ہوں گے ہم سے. حضور نے فرمایا اللہ بھی خوش ہو گیا ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ آپ نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا. اب وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہم شامل ہو گئے تو لیڈر صاحب کو خوشی ہو گئی ہوگی کہ ہم دھرنے میں آ گئے ہیں، بیٹھے ہیں. تو تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ آپ خوش ہو گئے ہوں گے، کیا آپ کو اللہ نے، انہوں نے کہا نہیں جی آپ خوش ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ احسان کیا. تو اللہ کریم نے جبریل کو بھجوایا کہ انہیں کہہ دیں کہ پہلے ہی دن سے، کیونکہ ہم تو مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ دین کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے مصلحت سے بیڑا غرق ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ کا امام بن جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کل نہیں پرسوں ان کو بتا دوں گا، پھر دھیرے دھیرے ٹائم دیتا رہتا ہوں، وہ چیز جڑ پکڑ لیتی ہے، پھر میں اس قابل نہیں رہتا کہ اس برائی کو برائی کہوں. تو اس طرح یہ دین میں برائیاں آتی رہتی ہیں، کیونکہ مجھے فکر رہتی ہے اپنی امامت کی کہ وہ جو $1500 مل رہے ہیں اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. صحیح، تو کیوں لوگوں کو ناراض کیا جائے؟ بھائی آپ خدا کو ناراض کر رہے ہیں، آپ محمد کو ناراض کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو، دین کی بات ڈنکے کی چوٹ فرام ڈے 1 کہا کرو کہ یہ ناجائز ہے. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کہیں دینی ذمہ داری لے لی تو پہلے دن سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دو. صحیح، اور وہ خوش قسمتی ہے بدقسمتی ہے کہ شیخ القرآن کی بات کو اپنے پلوں سے باندھ لیا ہے تو بس جہاں بھی جاتے ہیں پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ ناجائز ہے. صحیح، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا، یہ بدعت ہے، یہ شرکیات ہیں، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اینی ہاؤ، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے کہ پہلا دن ہے، ان کی بنیاد کو صحیح کر دو آج سے. اگر یہ بنیاد ٹیڑھا ہو گیا تو دیوار ٹیڑھا رہے گا اور پوری بلڈنگ پھر گر جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ان کو بتا دو کہ آپ کا نہ میرے پر کوئی احسان ہے اور نہ اللہ پہ کوئی احسان ہے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے جو آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. آپ انہیں کہہ دیں واضح طور پر کہ میرے اوپر یہ احسان نہ کیا کرو کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ کا ساتھ دے چکے ہیں. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اور ایسا بھی نہیں فرمایا کہ بل اللہ من علیکم. یہ عربی لغت میں من ہم اس کو کہتے ہیں فعل ماضی اور یمن اس کو کہتے ہیں فعل مضارع. فعل ماضی کا تعلق ہی گزرے زمانے سے ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے جو آپ ایمان لائے ہیں. میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ احسان کرتا رہوں گا جو آپ ایمان لائے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندے کو ایمان مل جائے تو مستقبل میں احسانات ہی ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا منظور نظر بن جاتا ہے جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے. تو اینی ہاؤ اللہ کریم نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے جو 2 آیتیں میں نے پڑھ لی ہیں سورہ الزمر میں کہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. والذین اجتنبوا الطاغوت وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کبھی طاغوت کو نہیں فالو کرتے. اب طاغوت کیا ہے؟ تو اگر ہم قرآن و سنت کی سٹڈی کریں تو لفظ طاغوت یہ اللہ کریم 3 چیزوں کے لیے بولا کرتا ہے قرآن کریم میں. کیونکہ طاغوت کا لفظی معنی ہم کہتے ہیں عربی گرامر میں کہ یہ فعلوت کا صیغہ ہے یا فاعول کا صیغہ ہے. تو اگر فعلوت کا ہو یا فاعول کا ہو